پھر ہٹ گئے. تیسری دفعہ جو آئے تو فرمایا یا علی آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں تو تیسری دفعہ آ رہا ہوں، انس آپ کا دربان مجھے روک رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا انس ادھر آؤ، کیوں نہیں علی کو اندر آنے کی اجازت دے رہے؟ تو کہا یا رسول اللہ جو دعا آپ نے مانگی ہے وہ بڑی عظیم تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی میرے قبیلے کا آ جائے. اللہم صلی علی محمد. بہرحال آیا تو وہی جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا تھا اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا تھا. تو بہرحال حضرت نے اللہ نے اس دن یہ جبرائیل امین سے بھی فرما دیا کہ میرے حبیب سے کہنا اس کھانے میں وہ بھی نہیں شریک ہو سکتا، اکیلا آپ کے لیے افطاری کے لیے. وہ جنت کا وہ جو تشت آیا تھا وہ حضرت جبرائیل نے آگے سے سرپوش ہٹایا، اس میں جنت کے فروٹس بھی تھے. جنت کا تو وہ بس جنت کہنا ہی جنتی کھانا کہنا ہی کافی ہے. تو اس میں جو کچھ تھا حضرت نے وہاں سے تناول فرمایا، جو کچھ بچا وہ حضرت جبرائیل واپس لے گئے. حضرت کی عادت تھی کہ افطاری کے بعد پھر نمازیں پھر عبادات میں مشغول ہو جاتے تھے. اب حکم الہی ہوا کہ اب نمازیں نہیں، اب جاؤ 40 دن ہو گئے ہیں خدیجہ کو انتظار ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ نور کیسے منتقل ہو رہا ہے، کتنا پاکیزہ جنتی کھانوں سے جو خون بنا رسول کا ویسے پہلے کتنا پاکیزہ تھا. اور پھر وہ جنتی سیب سے یہی وجہ ہے کہ جب بی بی آتی رسول کھڑے ہو جاتے آگے بڑھ کے کبلا یدیہا بی بی کے ہاتھوں پہ بوسے لیتے اور پیشانی چوم کے فرماتے زہرا مجھے جب تیرا بوسہ لیتا ہوں تو جنتی سیب کی خوشبو آتی ہے. اللہم صلی علی محمد. اور پھر جب کبھی رسول گھر میں آتے تو حضرت خدیجہ کبریٰ کچھ باتیں کر رہی ہوتی تھی. پوچھتے خدیجہ گھر میں تو کوئی نہیں ہے، آپ کن سے ہم کلام تھیں؟ تو فرماتی یا رسول اللہ جو میرے وطن میں فرزند ہے وہ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. وہ مجھ سے جب میں تنہائی محسوس کرتی ہوں تو میرا مونس بنتا ہے، چونکہ بی بی کو مکہ کی عورتیں چھوڑ گئی تھیں، بھائی کاٹ کر دیا تھا عورتوں، بی بی تنہا رہتی تھی اکثر، تو وہ میرے مونس بنتا ہے، وہ میرا فرزند. تو حضرت نے فرمایا خدیجہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ فرزند نہیں ہے، ایک بیٹی ہے کہ جس کا نام فاطمہ ہے، جو میری اولاد کی تکمیل کے لیے اللہ مجھے عطا کر رہا ہے اور یہ 11 اماموں کی ماں بنے گی. جملہ یاد آیا امام حسن عسکری علیہ السلام. مولا فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علی خلق اللہ، ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں. ہے کسی کو شک ہے؟ ہم اللہ کی مخلوق پر، ہم ائمہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں. اگلا جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جدت و فاطمہ حجت اللہ علینا، ہماری دادی ہم ائمہ پہ حجت ہے. توجہ ہے حضرات؟ ہم حجت ہیں پوری مخلوق پر اور ہماری دادی ہمارے اوپر حجت ہے. اور حجت کا معنی جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے
کہ ما ینزلو من اللہ فعلی ایدیہم وما یردو الی اللہ فعلی ایدیہم، جو کچھ مخلوق کی طرف سے اللہ کی طرف جاتا ہے وہ پہلے حجت خدا کے پاس جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے اعمال امام دیکھتے ہیں، اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں، اس پہ روتے بھی ہیں۔ ہمارے اعمال امام تک پہنچتے ہیں، پھر اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے فائد آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے کرامت اور رحمت آتی ہے مخلوق کے لیے، وہ پہلے حجت خدا پہ آتی ہے، بعد میں مخلوق پر۔ تو حجت خدا کا مطلب یہ ہوا خلاصتاً کہ حجت خدا خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ ہے، واسطہ ہے فیض الہی کے لیے اور ہمارے اعمال کے پہنچنے کا۔ اب امام علیہ السلام کا جملہ ذرا توجہ کیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں ہم مخلوق کے لیے اللہ کے فیض حاصل کرنے کے لیے حجت ہے، ہمارے اوپر جو اللہ کا فیض آتا ہے وہ دادی زہرا کے ذریعے آتا ہے۔ کیا عظمت ہے بی بی کی، رسول جس پہ پوری کائنات قربان ہونے کو تیار ہے۔ کیا رسول اکرم پہ قربانی دیں گے یہ نہیں؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا جو مجھے اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت سے زیادہ افضل اور اعلیٰ نہ سمجھے گا وہ مسلمان بھی نہیں۔ اس لیے میری جان، میرے ماں باپ، میرا مال، میری عزت سب رسول پہ قربان۔ تو پوری کائنات رسول پہ قربان، اور رسول کیا فرمائے؟ فدا کے یا فاطمہ، فدا کے ابو کے یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پہ تیرا بابا قربان ہو جائے۔ جس رسول پہ کائنات قربان، وہ فرمائے میں زہرا پہ قربان، اور فقط زہرا پہ قربان نہیں، زہرا کے اولاد جس کے لیے اللہ نے کوثر کا لقب عطا فرمایا، اور اس کا پہلا مصداق امام حسن علیہ السلام، دوسرا مصداق امام حسین علیہ السلام، ان دونوں شہزادوں کو اپنے زانوؤں پہ بٹھا کے فرماتے کہ اے میرے حسن و حسین، میری ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ اللہم صلی اللہ رسول خود بھی قربان ہو رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر رہے ہیں۔ العظمت للزہراء، العظمت للحسنین۔ اور بی بی فرماتی ہے، بی بی کا جملہ مجھے یاد آیا، فرماتے ہیں حُبِّبَ إِلَيَّ الثَّلَاثُ فِي دُنْيَاكُمْ، تمہاری دنیا میں مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں۔ جو سیدہ کو پسند ہے ہماری بھی پسند ہونی چاہیے۔ فرماتی ہیں 3 باتیں مجھے پسند ہیں۔ پہلی بات فرمایا زیارت وجہ النبی، میں بابے کے چہرے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ عاشق رسول تھیں، بہت چاہتی تھیں، اس لیے تو حضرت نے فرمایا تھا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ طائف کے بدماشوں نے حضرت کو پتھر مارے اور پتھروں سے خون نالین سے بہہ گیا، پتھروں سے خون سخت سے ہوتا ہے نالین سے، اور حضرت ایک گھاٹی میں جا بیٹھے اور وہاں کچھ سسکائے، جبرائیل آئے اور واقعہ سارا۔ لیکن جب حضرت آئے نا گھر میں تو دیر ہو چکی تھی، بی بی انتظار میں تھی، میں بابا آج دیر ہو گئی اور یہ حالت آپ کی بہت نازک سی بنی ہے، زخمی ہے۔ کہا بیٹی اللہ کے دین کو پھیلا رہا تھا اور یہ اجر دیا گیا مجھے، تم اور میں دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، جب تک جیب نوٹوں سے بھر نہیں جاتی اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتا۔ دیکھ تو صحیح ذرا دین پھیلا اور پہنچا کیسے، تیرا اور میرا کیا خرچ ہوا ہے؟ ہم تو دین کو کھانے والوں میں سے ہیں، دین پہنچانے، پھیلانا، بچانا کچھ اور منزل رکھتا ہے۔ تو بہرحال
فرمایا بابا یہ حالت کیوں کیسی؟ حضرت نے بتایا تو میں نے پڑھا، آنکھوں سے پڑھا، بی بی گئیں جس طرح ماں نشاور ہوتی ہے نا بچے پہ، بابے پہ یوں نشاور ہو رہی تھیں، اپنے کپڑوں سے، اپنی عبا سے، اپنی چادر سے بابا کے زخم صاف کر رہی تھیں، پٹیاں باندھ رہی تھیں، پانی صاف کر رہی تھیں، پانی پیش کر رہی تھیں۔ جب اتنی شفقت اپنی بیٹی کو دیکھا تو فرمایا فاطمہ امو ابیہ تو اپنے بابا کی ماں ہے، اپنے بابا کی ماں۔ علماء نے ماں کے 3 معنی بتائے ہیں ماں کے۔ ایک معنی ہے ام کا، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ام کا ایک معنی ہے مقصد، اور حضرت نے یہ ام ابیہ کہہ کے بتا دیا زہرا تو میرا مقصد ہے۔ کیسے؟ مقصد اس لیے کہ حضرت نماز پڑھتے، وہ نماز کہ جس کے بارے میں خود فرما رہے تھے الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ معراج المؤمن، جو مومن کی نماز معراج ہے، اور رسول کی نماز کتنی بلند ہوگی؟ جو خود معراج ہے اس کی نماز کتنی بلند ہوگی؟ اور میں نے آنکھوں سے پڑھا، آپ نے بھی علماء سے سنا ہوگا، حضرت نماز پڑھنے کے 9 مہینے مسلسل، 9 مہینے نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے سے پہلے دروازہ زہرا پہ تشریف لاتے، آیت تطہیر پڑھتے اور فرماتے اہل بیت نبوت نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اور جب رات ہوتی نا، اور جب کبھی قبلہ تشریف لائے ان کی آمد پہ صلوات پڑھ لی، اور جب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہ 3 معنی بتا کے قبلہ کو زیادہ زامن نہیں دینا چاہتا آپ کو۔ تو حضرت جب کبھی مدینے میں ہوتے تو حضرت نے اپنی سیرت بنائی ہوئی تھی۔ سیرت کہتے ہیں جو کام بار بار کیا جائے، سیرت بنائی ہوئی تھی۔ جب کبھی مدینے میں ہوتے حضرت کی سیرت یہ تھی کہ رات کو بی بی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، بیٹھے رہتے، باتیں کرتے رہتے، اور جب رات ڈھل جاتی تو فرماتے زہرا تم بھی سو جاؤ، میں سونے کو چلا ہوں، میں آپ کو اللہ کی امان میں دے رہا ہوں۔ یہ حضرت ام کا معنی بتا رہے تھے، اور ایک ام کا معنی ہوتا ہے مرجع، جائے رجوع، جس کی طرف بار بار لوٹ کے کوئی آئے۔ یہ بچے جب گھر میں آتے ہیں نا تو پہلی نگاہیں گھر میں بچوں کی ماں کو ڈھونڈتی ہیں، جائے رجوع ہوتی ہے ماں۔ تو لہٰذا رسول اکرم نے بھی زہرا کو ماں کیسے بنایا؟ عادت تھی رسول کی جب کبھی مدینے سے باہر نکلتے سب سے آخر میں زہرا سے ملاقات کرتے، اور جب کبھی واپس آتے تو سب سے پہلے زہرا کے گھر جاتے۔ اور ایک معنی ہے، آخری معنی آپ کو بتانے چلا ہوں، وہ ہے آپ نے اخروٹ دیکھا نا، اخروٹ کا ایک سخت چھلکا ہوتا ہے، اسے اب توڑیں تو اندر مغز ہوتا ہے، مغز کے ساتھ چھوٹی سی باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کو عربی میں ام کہتے ہیں۔ تو کیا سمجھانا چاہتے ہیں اس معنی سے؟ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اس جھلی سے، اس اخروٹ کے مغز کو جھلی سے جدا کرو گے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں۔ تو رسول فرمانا چاہتے ہیں زہرا کو مجھ سے جدا نہ کرنا، اگر تم نے زہرا کو چھوڑ کے مجھے مانا تو تمہیں نبوت اور رسالت نصیب نہیں ہوگی۔ آپ کے ایمان میں پھر نبوت اور رسالت ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ حُبِّبَ إِلَيَّ الثَّلَاثُ مِن دُنْيَاكُمْ، تمہاری دنیا سے مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں۔ پہلے بابا کی زیارت، دوسری بات تلاوت القرآن، یہ بھی بہت قرآن پڑھتی تھی،
بی بی کے ماننے والوں قرآن کی تلاوت نہ چھوڑا، ڈیلی بیس پہ 50 آیتوں کی کم از کم تلاوت کیا، اور اس گھر کا ماحول کتنا قرآنی ہوگا جس گھر میں بہت بعد میں آنے والی ملازمہ، بہت بعد میں آنے والی کنیز، 2 سال جو سایہ زہرا میں رہی، اتنی قرآن سے وابستگی ہو گئی فضا کی کہ جب بولے قرآن بولے، اور تاریخ نے اسے لکھا فضا متکلمۃ بالقرآن، فضا تو جب بات کرتی ہے قرآن ہی سے بات کرتی ہے۔ جس گھر کی کنیز کا یہ مقام و منزلت اور انداز ہو گیا ہو کہ جب بولے قرآن بولے، اس گھر کی مالکہ کا کیا مقام ہوگا، اس کا قرآن سے کتنا رابطہ ہوگا۔ آخری بات جو بی بی کو بڑی پسند ہے، الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا زہرا کو بڑا پسند ہے۔ لوگ گھروں میں سونے کلاڑیوں سے کاٹتے تھے، علی مولا کی تلوار کے صدقے، لیکن جس کی تلوار کے صدقے لوگ کلاڑیوں سے سونے کاٹ رہے تھے، اسی کے گھر میں فاقے ہوتے۔ اور کبھی زہرا کے ماتھے پہ یہ بل نہ آیا تھا کہ یا علی اور تو سونے لے کے کاٹ رہے ہیں، تو کچھ کیوں نہیں لایا؟ اگر کبھی پوچھ بھی لیتی تو پھر سجدہ شکر کرتی کہ اللہ نے مجھے ایسا شوہر دیا ہے، جب مال دنیا آتا ہے تو اس کو غریبوں، مسکینوں، اسیروں میں تقسیم کر دیتا۔ اور جب حضرت کی رخصتی ہوئی نا، تو عروسی کے لیے مولا علی کے مال سے ایک عروسی کا دلہن کا لباس بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور عرب میں یہ رسم تھی کہ شادی کے دوسرے دن ماں کھانا لے کے جاتی، اور بی بی کی جب رخصتی ہوئی تو ماں تو پہلے سے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، تو رسول اکرم کے دل میں خیال آیا کہ کہیں زہرا کے دل میں خیال نہ آئے کہ میری ماں زندہ ہوتی تو میرے لیے کھانا لاتی۔ تو رسول اکرم نے کھانا تیار کیا اور زہرا کے دروازے پہ پہنچے۔ جیسے اجازت لے کے اندر گئے تو دیکھا زہرا اسی پرانے لباس میں ملبوس، جو بابا کے گھر میں پہنتی تھی لباس، اسی میں ملبوس۔ سید و رسول نے پوچھا، بیٹی ہم نے آپ کے لیے دلہن کا عروسی کا لباس بنوایا تھا، آپ کی شادی کا پہلا دن ہے، آپ نے وہ کیوں نہیں پہنا؟ کہا بابا رات کو کوئی مانگنے والی دروازے پہ آ گئی، جس نے اللہ کے نام سے مجھ سے لباس کا سوال کیا۔ ہے کوئی دلہن ایسی؟ ایک تو ہے نا کہ بکس بڑا بڑا ہے کپڑوں سے، ہیں 2 لباس، ایک پرانا اور ایک نیا، اور وہ نیا لباس دے رہی ہیں۔ فرمایا بابا میرے پاس 2 لباس تھے اور مجھے حیا آتی تھی کہ میں اللہ کے نام پہ پرانا لباس دے دوں۔ وہ زہرا الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے والی، بابا کے 10 دنوں کے بعد بہت دکھی۔ ابھی بابا کو گئے ہوئے 10 دن ہوئے تھے، پہلے دربار گئی، وہاں خطبہ فدق پڑھا۔ خطبہ فدق کا بی بی میں اس نے ہر کچھ بیان کر دیا تھا، لیکن اتنا اثر تو لے لینا تھا نا کہ نہ دیتے حق، لیکن زہرا کے دروازے پہ آگ تو نہ لگاتے۔ 3 جمادی الثانی کی رات ہے نا، 10 محرم کی رات بھی مناتے ہو عزادارو، یہی فرق ہے 3 جمادی الثانی اور 10 محرم میں، کہ 10 محرم میں بچوں کے سامنے کیا ہوا تھا؟ باپ مارا گیا تھا،
لیکن تین جمادی الثانی کو بچوں کے سامنے ماں کو مارا جائے. اور وہ وقت کتنا سخت تھا کہ جب امام حسن مجتبیٰ ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا اس گلی میں وہ رہتا ہے جس نے میری ماں کو تماچا مارا تھا اور میری ماں کا گوشت بھرا کے گیا تھا. اجرکم اللہ عزادارو، آؤ اپنی آوازیں بڑھاؤ. زہرا تو فرماتی ہے تمہارے آنسوؤں کی مجھے ضرورت ہے. بابا سے جی پوچھتی تھی کوئی ہوگا رونے والا؟ آ جاؤ زہرائے بطول، یہاں آپ کی شہادت کو ماننے والے آنسو بہا رہے ہیں. لے جاؤ آنسو اپنے حسین کے زخموں پہ لگا. ایت اللہ وحید خراسانی زندہ ہے مجتہد، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، بہت بڑے مجتہد ہیں. وہ فرماتے ہیں تمہاری ایک انگلی ٹوٹ جائے تو تمہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. کبھی سوچا ہے زہرا نے 95 دن 4 ٹوٹی پسلیوں سے گزارے. 95 دن 4 ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے گزارے. اور پسلی تو ایسی ہڈی ہے جو پھر جڑتی نہیں ہے، ٹوٹ جائے تو عزادارو اللہ جانے. سانس لیتی تو درد محسوس ہوتا، اٹھتی تو درد محسوس ہوتا. کتنا سخت منزل تھا. پس ایک جملہ سن لو عزادارو، جب زہرائے بطول کو پرسا دینے کے لیے آئے نا اور زہرا کا پہلو زخمی ہو گیا، محسن شہید ہو گیا، لیکن زہرا اپنے زخم کو بھول گئی اور جا کے اپنے وارث کو بچانے کے لیے مولا کی ابا میں ہاتھ ڈالا. فرمایا خلو ابن امی، میرے ابن ام کو چھوڑو، میں بال پریشان کر دوں گی. اجرکم اللہ عزادارو، یہ کوئی چھوٹا جملہ تھا. زہرا جس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، جو سہارے سے چل کے آ رہی ہے، وہ اپنے شوہر کی ابا کو پکڑ کے کہہ رہی ہے ابھی میرے بابے کا امامہ میلا نہیں ہوا، ابھی میرے بابے کی قبر خشک نہیں ہوئی، چھوڑ دو میرے وارث کو، میں بال کھول دوں گی. کیا یہ واسطہ کم تھا؟ حیا کر لیتے نا. لیکن اگر روایت میں نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا عزادارو. جگر کباب ہو جاتے ہیں اس جملے پہ. کسی نے کہا کنزوف زہرا کا ہاتھ چھڑو. عزادارو کنزوف سے پوچھ وہ تیرے ہاتھ میں کیا تھا. عزادارو زہرا کو اجر رسالت ملا، ہاتھ چھوٹا. جتنے دن زندہ رہی روایت میں تو یوں ملتا ہے ایک ہاتھ سے دعائیں قنوت پڑھتی رہے، ایک ہاتھ پہلوں سے لگا رہا ہے، ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی، دوسرا ہاتھ زخمی ہو گیا. پہلوں میں بابے کی قبر تھی، جا کے گر گئی. فرمایا اٹھو نبیوں کا سلطان بابا، آدیگ کا سر وزلائی سبا حقی، میرا حق سب کر لیا گیا. بس آخری جمل جی بھر کے رو لو عزادارو. زہرائے بطول نے اللہ جانے ہاتھ کیسے اٹھائے، نیچے بابے کی قبر ہے، حسنین رو رہے ہیں، علی کے گلے میں رسی ڈلی ہے. وہ کتنا قیامت کا منظر تھا. زخمی زہرا نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کو بلایا. میرا اللہ حضرت صالح کی اونٹنی کی انہوں نے کوچے کاٹی تھی، تو نے عذاب دے دیا تھا. وہ اونٹنی تھی میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، انہوں نے میرا پہلو زخمی کر دیا ہے. عزادارو یہ جملے تھے، عذاب کے آثار نمودار ہوئے. مسجد
شہزادہ زہرا نے ہاتھ نیچے کر لیے. میں کہتا ہوں بی بی زہرا ہاتھ باندھ کے تیرے غلام تجھ سے سوال کرتے ہیں. بی بی علی مرد تھا, مرد قیدی ہوتے رہتے, تو نے علی کی قید برداشت نہ کی. اللہ جانے کیسے برداشت کیا جب تیری بیٹیاں بے مکنوں چادر بازاروں میں قیدی حالت میں پھرائی جا رہی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب